لیکن بھائی دیکھیں جو ٹورسٹ ہیں نا، جو کراچی والے جو جتنے بھی یا پھر دیگر ہیں، وہ پلیز پرائر نوٹس کر کے جائیں اور پتہ کر کے جائیں، کیونکہ گلیشیئر کا ہٹانے کا کام ابھی شروع ہوا ہے کئی مقامات پہ ابھی بھی۔ کراچی والے جو ہیں ابھی کہیں نہیں جا رہے ہیں، کراچی والوں کو بھی بڑے سی سائڈ پہ کچھ ایسے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، آپ ان نظاروں کی بات کر رہے ہیں؟ لگے گا میں کسی اور شہر کسی اور ملک کا آپ کو یہ پکچرز دکھا رہی ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ اپنا کراچی ہی ہے، یہ ہمارا ہی ساحل ہے جو کبھی گرین اور کبھی بلو دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ کچھ دن پہلے ہوا ہے کہ غیر معمولی اور انتہائی حیرت انگیز اور خوبصورت بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ منظر دیکھنے کو آئے جب ساحل سے ٹکرانے والی لہروں نے رنگ بدلا اور پی کی رات سی ویو پر لہروں میں جو پرسرار قسم کی نیلی روشنی دیکھی گئی، کہیں گرین روشنی دیکھی گئی۔ سو اس نایاب نیلی روشنی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی۔ اچھا، اس طرح کے کچھ مناظر مالدیوز اور یہاں سے تو آتے رہتے ہیں، بٹ کراچی میں یہ تھوڑے اچنبھے کی بات تھی۔ اسی پہ گفتگو کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکنیکل ایڈوائزر WWF پاکستان محمد معظم خان صاحب۔ السلام علیکم معظم صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ یہ کراچی میں کیسے یہ ہوا، کیا فینومینا کہلاتا ہے یہ بایولومینسنس کہلاتا ہے اور یہ کوئی انیوزول نہیں ہے۔ اچھا، یعنی پاکستان میں بہت جگہ ہوتا ہے موقع ملنا اور ایک ایسے ساحل پہ جہاں عام آدمی جاتا ہے اگر نظر آ جائے، ورنہ تو ہم نے کم از کم میں نے 25 کلومیٹر تک کے پورے علاقے کو چمکتا ہوا دیکھا ہے۔ یا کوسٹل ہائی وے کی تو بات نہیں کر رہے؟ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ یہ ریگولر فینومینا ہے ہمارے پاس۔ یہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جو رائی کے دانے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں جب یہ گرو کر جاتا ہے تو یہ پھر جب اس کو سمندر کے کنارے یا لہروں میں جہاں ٹوٹتا ہے تو وہ یہ روشنی پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ کولڈ لائٹ کہلاتی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی ہیٹ نہیں ہوتی، ورنہ جتنی بھی لائٹس ہیں چاہے وہ سورج سے آ رہی ہو چاہے کسی بلب سے آ رہی ہو، اس میں گرمی ہوتی ہے۔ خصوصاً رات میں ہمیں اس لیے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ بیکاز اندھیرے میں وہ چمکتے ہیں۔ جی یقیناً یقیناً، ارلی مارننگ بھی بہت خوبصورت نہیں، یہ جتنی ڈارک رات ہوگی اس میں زیادہ نظر آئے گا۔ اور یہ صرف اس اینیمل میں نہیں ہوتا، بہت سارے سمندری جانوروں میں یہ خصوصیت موجود ہے۔ خشکی کے جانوروں میں جیسے فائر فلائی ہے، اس کو ٹیکنیکلی لوگ مرین فائر فلائی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی پروسیس ہے جس کے ذریعے فائر فلائی میں روشنی ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی ہم اس کو سمندری جگنو کہہ سکتے ہیں، لیکن سمندری جگنی شاید میرے خیال میں بہت جانور ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے، بہت بڑے جانور ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی دوسرے پریڈیٹر کو اپنے پاس سے ہٹانا یا ان کو اپنے قریب بلانا، جس طرح فائر فلائی بالکل وہ فیمیل کو ٹچ کرنے کا۔ کراچی کا جو کوسٹل ایریا ہے، جو ساحل ہے، وہاں تو ہم یہ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ ابھی حیات لوگ کہتے ہیں نا کہ سی ویو بڑا گندا کچرا، بٹ اس میں یہ ہو جانا تھوڑی سی حیرت انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے پاس کہ تمام چیزوں کے باوجود کہ ہم اتنا کوڑا پھینک رہے ہیں، ہم اتنا سورج پھینک رہے ہیں، لیکن ہمارا سمندر ون آف دی ریچسٹ سی میں شامل ہے، اور اس کے اندر کراچی ساری پولوشن کراچی تک محدود ہے، لیکن اس کے باوجود لائف میں بہت رچ ہے۔ کراچی کے سمندر کے بعض علاقوں میں اتنی لائف ملتی ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جہاں سائنٹسٹ آنے والے اسے پیراڈائز کہہ چکے ہیں کہ یہ اینیملز کی پیراڈائز ہے۔ اور آپ منوڑا چلے جائیے، منوڑا کا راکی شور ہے، ہاکس بے کا راکی شور ہے، کیپ مونز کا راکی شور ہے، آپ جانور کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لاکھوں کی تعداد میں جانور ملتے ہیں، اور اس میں بہت سارے اس قسم کے چمکدار جانور بھی ہیں۔ تو سمندر میں کمی نہیں ہے جانوروں کی، اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی رچ سمندر دیا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں لوگوں کو ذرا سی سپرسٹیشیس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں جو روشنی ہے، روشنی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ روشنی اتنی اچھی ہے کہ اب دنیا میں کام یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم روڈ کے لائٹوں کے لیے یہی میتھڈ سے جو انرجی لائٹ جنریٹ کریں، کیونکہ یہ دنیا کی غالباً سب سے سستی انرجی لائٹ ہوگی دکھانے کے لیے، لیکن ابھی اس پہ ریسرچ جاری ہے۔ امریکہ کے کچھ علاقوں میں ٹرائی کیا گیا اور سکسیسفل بھی کیا گیا، تو بجائے اس سے کہ ڈرنے کیسے ہوگا اس؟ یہی پروسیس بیسیکلی یہ دو انزائم ہیں اور ایک اس کا کمبینیشن ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ہوا میں ایکسپوز ہوتے ہیں تو روشنی آ جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ بجلی سپلائی کریں یا کچھ کریں، وہی میتھڈ جو جگنو جلا کرتا ہے، وہی میتھڈ جو یہ اینیمل ہے، اور ہزاروں جانور جو سمندر میں ملتے ہیں ان میں یہ پروسیس موجود ہے۔ اچھا معظم صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ آپ ایکسپیرینس ہے، اور آپ نے کہا کہ کوسٹل بیلٹ پہ تو پتہ نہیں کیا کیا obviously بڑا بیوٹیفل ہے۔ آئی ریممبر ڈام میں مجھے بتایا گیا تھا کہ جو چھوٹا سا وہ جو لگون ہے وہ رات میں تو گرین ہو جاتا ہے، بالکل وہ اتنا بیوٹیفل ہے، وہ تو دوپہر میں بھی وہ گرین جتنی الگی تھی وہ ساری جمع ہو جاتی ہے۔ کراچی سے لے کے گوادر تک ہمارے پاس یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اور ہم اس کو ضائع کس طرح کر رہے ہیں، اس سے ہم
کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں ناٹ اونلی فار دا ٹورزم پرپز بٹ دیگر چیزوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ڈام اور ڈوام سے آگے، بلکہ اس سے جو ہمارے سندھ کا ساحل بھی ہے اس میں بہت ساری اتنی خوبصورت جگہیں ہیں جن کو ہم مس کر رہے ہیں. مثلا سپٹ کے قریب بوجھ کو ہے، آپ اس کے جانے کا تصور نہیں کر سکتے، آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ جنت میں پہنچ گئے. اور اتنی خوبصورت بیچز ہیں پاکستان میں، اتنے خوبصورت اینیملز ہیں، انڈر واٹر لائف ہے، دیکھنے میں تعلق رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اس ملک پر، اور سمندر تو جتنا ہے دنیا کا ون آف دی ریچسٹ سی ہمارے پاس موجود ہے. یعنی کہ ابھی بھی کتنا کچھ ہے ایکسپلور کرنے کے لیے، قدرت نے کیا کیا نہیں انسانوں کو پرووائڈ کیا ہوا. آپ نے کہا کہ اس سے باقاعدہ بھی انتظام بھی کیا جا رہا ہے کہ لائٹ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جا سکے. یہ ہمیں غیر معمولی اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ پہلی بار اس طریقے سے ہم اس طرح کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور رپورٹ ہو رہا ہے. اور کہاں پر یہ ہوتے ہیں اور ریگولر بیسس؟ پوری دنیا میں ہے، یہ دنیا کے تمام سمندروں میں ہے اور سمندر کی گہرائی تک موجود ہے. یعنی ہمارے پاس جو سب سے زیادہ چیز پاکستان کے سمندر میں ملتی ہے، ایک چھوٹی مچھلی ہے، اس کا نام ہے لینٹرن فش، جو تقریباً 200 میٹر سے لے کے 4000 میٹر تک ہوتی ہے. وہ گرین لائٹ ایمٹ کرتی ہے. تو ہمارا کھلے سمندر میں گہرائی میں سمندر بجائے نیلے کے گرین ہے، اور گرین لائٹ اتنی خوبصورت لائٹ ہے. وہ مچھلی انتہائی مکروہ شکل کی اگر دن کو اگر دیکھیں، لیکن رات کے وقت جس طرح گلو کرتی ہے اور گرین نظر آتی ہے، تو نعمتوں کی کمی نہیں ہے. اور ابھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس کو ہارویسٹ کریں. ایران نے کچھ کوشش کی تھی، کامیابی ہوئی، لیکن بہت مہنگی ٹیکنالوجی ہے. لیکن ہمارے پاس اس کی جو اماؤنٹ اویلیبل ہے، ہم ٹوٹل مچھلی جو پکڑتے ہیں سمندر سے وہ تقریباً 3 لاکھ ٹن ہے، اور اس کی منیمم ہمارے پاس 1 کروڑ ٹن موجود ہے. مائی گاڈ. اچھا آخر میں بس یہ بتا دیں معظم صاحب کہ اب بہت سے لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہوگا، اب وہ نکل رہے ہوں گے چلے بھائی ہم جاتے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس میں نہا سکتے ہیں، ڈپینڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی الرجی، کوئی جیلی فش ٹائپ؟ لوگ ڈرتے بہت ہیں نا کہ کوئی اسٹنگ نہ ہو جائے. نہیں، اس سے کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. جب یہ جانور اس چمکنے کی والی کنڈیشن میں ہوتا ہے نقصان دہ نہیں ہوتا. لیکن یہ اس کی ایک فارم ہے جب گرین ہو جاتا ہے یہ، تو اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ٹاکسک ہو، لیکن بہت ریئر ہے. پاکستان میں بھی رپورٹڈ ہے لیکن بہت ریئر. آل رائٹ، بہت شکریہ معظم صاحب، تھینک یو سو مچ.